السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، امید کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سبھی لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ متوسطہ ثالثہ کے طالب علم ہیں اور آپ کی کلاس میں، آپ کے کورس میں یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، جس کا نام معلم الانشاء ہے، مقرر ہے۔ یہ کتاب بہت ہی اچھی کتاب ہے اور جو کچھ ہم نے نحو اور صرف میں عربی گرامر یا عربی قواعد وغیرہ کو پڑھا ہے، ان کا استعمال اس کتاب کے اندر کریں گے۔ یہ کتاب معلم الانشاء، اس کتاب کا نام ہے۔ عربی تحریر و ترجمہ سکھانے کی ایک فنی کتاب ہے اور یہ حصہ اول ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں جو ہندوستان کے اکثر مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اسے محنت سے پڑھیں، دونوں جلد کو اگر آپ محنت سے پڑھ لیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو عربی پڑھنے، لکھنے، سمجھنے اور بولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یہ کتاب مولانا عبدالماجد ندوی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کے اندر ہم آج پہلا سبق پڑھیں گے، جس سبق کا نام ہے مفرد۔ سبق کا کیا نام ہے؟ مفرد ہے۔ اس سبق کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، عام طور پہ وہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ درس الاول آپ دیکھ رہے ہیں، ہیڈنگ ہے مفرد۔ اس کے اندر کلمہ اور اس کی قسمیں بتائیں گے، مثال دیں گے اور مزید کچھ چیزیں اور بتا کر آپ کو ایک تمرین دیں گے حل کرنے کے لیے۔ اس تمرین میں آپ کو پہچان کرنی ہے کہ کلمہ کی 3 قسموں میں سے کون کون سی قسم، کہاں کہاں پہ کون کون سا لفظ ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں سبق کو۔ مفرد ہیڈنگ ہے، درس نمبر 1 ہے، کلمہ اور اس کی قسمیں۔ کہتے ہیں کہ جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ 3 قسمیں ہیں، اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہے۔ اسم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے اور اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے خالد، یہ ایک نام ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ القرآن ہے، الفرس گھوڑا ہے، لکھنؤ شہر کا نام ہے، شجر درخت ہے، الابریق القراء پڑھنا۔ تو ان
الفاظ کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن یہ الفاظ کسی نام پر، کسی جگہ پر، کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسری قسم نیچے ہیڈنگ ہے، 1 نمبر ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ کہاں کی ہے؟ مفرد۔ مفرد، اس کے بارے میں نیچے لکھی گئی بات کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ چند مفرد الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وہ چند مفرد الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اگر ان الفاظ کو ہم ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو ہر لفظ مفرد کہلائے گا۔ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ چند الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اگر ان الفاظ کو ہم ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو ہر لفظ مفرد کہلائے گا۔ جیسے رکیبہ خالد علی الحصان، خالد گھوڑے پر سوار ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جملہ ہے جو 4 لفظوں سے مرکب ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو یا ہر ایک کو الگ الگ کر دیں تو الگ کیا ہوا لفظ مفرد کہلائے گا اور مجموعہ کو مرکب کہیں گے۔ مجموعہ کو مرکب کہیں گے، لیکن اسی مجموعے کے میں سے اگر ہر لفظ کو الگ الگ کر دیا جائے تو وہ مفرد کہلائے گا۔ آگے کہتے ہیں فعل۔ فعل کی تعریف، یعنی کلمہ کی جو 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم اسم اور دوسری قسم فعل۔ کہتے ہیں فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوا یا ہوگا۔ تینوں زمانوں میں سے کس زمانے میں ہوا یا ہوگا۔ جیسے قرأ، اس نے پڑھا، اس نے پڑھا، اس میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ ماضی۔ ماضی میں وہ پڑھ چکا۔ یقرأ، وہ پڑھتا ہے، حال ہو گیا یہ، وہ پڑھتا ہے۔ یا وہ پڑھے گا، یہ مستقبل ہو گیا۔ تو گویا کہ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا تو سمجھا جائے گا ہی، ساتھ ہی میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا۔ اب وہ چاہے ماضی کا زمانہ ہوگا یا حال کا زمانہ ہوگا یا مستقبل کا زمانہ ہوگا۔ اسی لیے کہا قرأ میں زمانہ ماضی اور یقرأ میں زمانہ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہ رہی آپ کی جو ہے فعل کی تعریف۔ آگے کہتے ہیں حرف۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی حرف اپنا کلمہ بذات خود نہ بتا پائے، محتاج اسے ضرورت ہو، چاہے وہ اسم سے ملے چاہے فعل۔ تو حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پہ سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے من سے، اب سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے بعد کوئی لفظ اسم جوڑ دیں تو معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے الہ ہے، تک، فی ہے، میں۔ آگے نوٹ لکھتے ہیں کچھ آپ کو بتانے کے لیے کہ الف لام تنوین، تنوین، الف لام تنوین اور تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اضافت اور جر، زیر، اسم کی علامت ہیں۔ آپ نے نحو کی کتابوں میں، امین النحو وغیرہ میں علامات اسم بہت سے پڑھے ہوں گے، لیکن یہاں پہ 1-2 کو ذکر کر رہے ہیں کہ علامات اسم میں سے جیسے الف لام ہے، تنوین ہے،
اور اضافت اور جر اسم کی علامت، فعل پر الف لام جر اور تنوین نہیں آتی ہے اور نہ فعل مضافی ہوتا ہے۔ فعل میں زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ حرف کی علامت اس کی تعریف سے ظاہر ہے۔ فعل کی بھی علامتیں ہیں، آپ نے فعل کی علامتیں بھی پڑھی ہوں گی 9 میں، اور علامت اسم بھی، علامت فعل بھی، اور حرف کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جو علامات اسم اور علامت فعل میں سے نہ ہو۔ یہ آپ کا مختصر سبق ہے، اور ساری چیزیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پہ اس کو آپ پڑھیں، سمجھیں، اور اسی کے ذریعے سے آپ تمرین نمبر 1 کو حل کریں۔ تمرین نمبر 1 میں ہے مندرجہ ذیل جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی تمیز کرو۔ 1 اور 2 نمبر کی تمرین جو ہے میں آپ کو حل کر کے سمجھا دیتا ہوں، باقی اسی طریقے سے آپ سوال کریں۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ مندرجہ ذیل جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی تمیز کرو، یعنی اسم کو پہچانو، فعل کو پہچانو، حرف کو پہچانو۔ آپ اس کو کاپی پہ اتار لیں اور اس کے نیچے نشان لگا دیں، اور اسی کے نیچے لکھ دیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ جیسے پہلی مثال میں ہے الطیر یطیر فی الہواء، اس میں پہلا جو ہے الطیر یہ اسم ہے کیونکہ الف لام تاخیر ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یطیر، یہ فعل ہے۔ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ الہوا یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ تو پہلے جملے میں 2 اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے۔ آگے ہے السمک یعیش فی الماء، السمک میں اس میں بھی الف لام ہے جو کہ علامات اسم میں سے ہے۔ یعیش یہ فعل ہے کیونکہ اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ فی حرف جر ہے، الماء یہ اسم ہے کیونکہ الف لام بھی داخل ہے اور ساتھ میں فی حرف جر بھی ہے۔ یہ ایک مثال ہم نے آپ کو دے دی، آپ اس تمرین کو حل کیجئے اپنے کاپی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔